مبارک ہو، اس بار بیٹا ہوا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھل کر اماں باہر نکلی۔ ان کی آواز میں محسوس کی جانے والی خوشی تھی۔ 7 بیٹیوں کے بعد بیٹا برسوں سے صحرا میں بھٹکتے اس مسافر کو پانی کی بوندیں نصیب ہو گئی۔ باپ بننے کا احساس منفرد ہوتا ہے، اور 7 بیٹیوں کے بعد نرینہ اولاد کا ان کے آنگن میں اترنا گویا چاند ان کے گھر میں اتر آیا ہو۔ اکلوتے بیٹے کی محبت 7 بیٹیوں کی محبت کو مات دے گئی۔ دونوں ترازو میں محبت رکھی گئی۔ سویرے سویرے اپنے چاند کو کندھے پر لاد کر وہ کھیتوں میں کام کے لیے نکل جاتے۔ 7 لڑکیاں دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر رشک بھری نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھتی۔ اب ہم بھی اپنے ابو کے ساتھ کھیتوں میں جائیں گی۔ 7ویں دن کے بعد اماں دادی کے سامنے اگل چکی تھی۔ خوب قہقہا بلند ہوتا گیا۔ 7 شام کی اداسی آنکھوں میں لیے فلک شگاف قہقہا سن رہی تھی۔ سن رہی ہو زبیدہ، تیری لڑکیاں کھیتوں میں جائیں گی، اپنے ابا کا ہاتھ بٹائیں گی۔ دادی نے آٹا گوندتی اماں کو مخاطب کیا۔ ان کا بھی جواباً قہقہا سننے کو ملا۔ لڑکیوں کا کام ہوتا ہے چولہا چوکا کرنا، لڑکیاں کبھی بھی لڑکوں کی برابری نہیں کر سکتی۔ دادی نے سنجیدگی کا روپ دھار لیا۔ کیوں برابر نہیں ہو سکتی؟ 7 کو سمجھ نہ آئی۔ ابا نے محبت نہ دی نہ دینی تھی۔ 7 سارا دن آم کے درخت سے جھولا باندھ کر جھولتی رہتی۔ انہوں نے کئی بار دیکھا کہ دادی پھل اور مٹھائیاں بانٹتے وقت ناانصافی کر جاتی۔ بھائی کا حصہ 7 پر حاوی تھا۔ ایک دن ایک لڑکی نے پوچھ لیا کہ وہ لڑکا ہے۔ دادی نے وہی رٹا رٹایا جواب دیا۔ ابا ابھی کچھ نہ بولے۔ ہر جگہ لڑکے اور لڑکی کا فرق وہ عید کا دن بھلانے والا تو ہرگز نہ تھا، جب ابا اپنے لاڈلے کے لیے 3 سوٹ بنوا کر لائے اور 7 پھٹے پرانے کپڑوں میں نم آنکھیں لیے سب بچوں سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ وقت بھی پھسلتا گیا، زندگی کے دن کم ہوتے گئے، لیکن لڑکی اور لڑکے کا فرق کبھی ختم نہ ہوا۔ 7 لڑکیاں اسکول کی دیواریں دیکھتی رہ گئیں۔ ابا اور دادی نے اپنے لاڈلے کو خوب پڑھایا لکھایا۔ لڑکیاں گھر کے کام کرتی اور لڑکا پڑھتا۔ ابا نے ایک دن سختی میں کہا، کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ سب سے چھوٹے والی نے منہ بسور کر کہا۔ جواب ابا کی بجائے دادی سے سننے کو ملا تھا، لڑکیاں بطخوں کی طرح ہوتی ہیں، نہ کہیں اڑ سکتی ہیں اور نہ کبھی اڑان بھر سکتے ہیں۔ میرا لڑکا تو بلبل ہے، دیکھنا ایک دن لمبی اڑان بھرے گا۔ پورے گھر میں زوردار قہقہا 7 لڑکیوں کے روح کو گھائل کر گیا۔ دادی نے انہیں بطخوں کے نام سے نواز دیا، جو پورے گھر میں مشہور ہو گیا۔ اب تو پورے گھر میں 7 کو بطخوں کی ٹولی کے نام سے یاد کیا جاتا۔ راتیں رونے لگی تھیں، آسمان سسک رہا تھا، بس نہیں پگھلے تو انسانوں کے دل۔ ابا کو ایک بار پیسوں کی ضرورت پڑی۔ 7 لڑکیوں نے جمع شدہ پرانے سکے ابا کے سامنے جا کر رکھ دیے۔ ابا بولے، لڑکیاں دھوکہ دے جاتی ہیں، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ بہت کوشش کی، دعائیں کی، مگر ابا کے دل پر لگا تالا کبھی نہ کھل سکا۔ 7 مل کر ابا کے جوتے پالش کرتی، ان کی پگڑی کو دھو کر خوب چمکاتی، ان کے وضو کا لوٹا ہمیشہ تیار رکھتی۔ بدلے میں ابا نے کبھی انہیں ایک نظر ہمدردی سے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ کہتے تھے، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہے، ہمارے کس کام کی۔ اب تو عرصہ ہو گیا، اب تو عادت ہو گئی۔ پیار بھری نگاہیں ان سے اتنی ہی دور تھی جتنا چاند دور تھا۔ ایک ایک کر کے گھر کا آنگن خالی ہوتا گیا۔ دادی کی بطخوں نے سفروں کے پیمان باندھنے شروع کر دیے۔ ابا نے سب کے سروں پر پہلی اور آخری بار ہاتھ پھیرا اور اپنے فرائض سے دستبردار ہو گئے۔ گھر کا آنگن سونا ہو گیا۔ پرندے کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ پھر کبھی اس گھر میں بطخوں کی آواز نہ آئی۔ آم کا درخت اداس ہو گیا، جھولا ٹوٹ کر زمین پر جا پڑا۔ کسی کو نہ فرق پڑا اور نہ ہی پڑنا تھا۔ رونا دھونا تو اس دن ہوا جب بابا اور دادی کا لاڈلا ایئرپورٹ پر ہاتھ ملا کر سب کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ دادی روتی رہ گئی اور روئے جا رہی تھی۔ اماں 2 سال کے لیے تو گیا ہے، آ جائے گا واپس۔ بابا نے دادی سے زیادہ ڈھارس اپنے دل کو دی۔ فون پر گھنٹوں بات ہونے لگتی، گھنٹے منٹوں میں تبدیل ہو گئے اور منٹ سیکنڈوں میں۔ لڑکے کو پیسوں کی ضرورت ہے، دادی نے سب کو خبر سنائی۔ پیسے نہ تھے، ادھار پہلے ہی بہت لے چکے تھے۔ 7 بہنیں آئیں، ابو کا اداس چہرہ نہ دیکھ سکی۔ کسی نے بالی اتاری اور کوئی انگوٹھی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ ابا نے غصے سے سب کو دیکھا اور کہا، میں بھکاری نہیں ہوں، اپنے لڑکے کے لیے پیسوں کا انتظام خود کر لوں گا۔
सातों लड़कियां उदास चेहरा लिए घरों को लौट गईं। अब्बा ने जमीन बेच दी। सब कुछ हाथ से जा रहा था। एक चीज को पाने में, एक रिश्ता बचाने में कई रिश्ते छूट रहे थे। 2 साल बीत गए। उसके आगे भी दिन न रुके, सरकते गए। दादी दरवाजा देखती रह गई। हत्ता कि पर्ची आती है। एक वही था जो ना आया। अब्बा, मैंने यहाँ शादी कर ली है, एक खत में उसने लिखा। उम्मीदें टूट गई। दादी का दिल इससे ज्यादा काम न कर सका और बंद हो गया। दादी की मौत के कुछ दिन बाद अम्मा भी सबसे रुखसती ले गई। अब्बा घर के आंगन में तन्हा रह गए। वक्त ने उन्हें बोड़ा कर दिया। आंखें बंजर हो गई। चमन उजड़ चुका था। अब तो बरसों बीत गए। बेटियां आती और 2-4 लम्हे बाप को हौसला देती और शौहरों के डर से पलट जाती। वो दिन दिसंबर का था। सर्दी से दरख्त भी कांप रहे थे। अब्बा चारपाई पर पड़े सदियों के मरीज मालूम हो रहे थे। अपना माजी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलता दिखाई दिया। उनकी पगड़ी बरसों से नहीं धुली थी। वुजू का लोटा फिर कभी तैयार न मिला। सातों बतखों के जाने से रुत ही बदल गई। अंधेरे में रोशनी आई। वो सातों चली आई। एक ने पगड़ी धो दी, दूसरी दवा खिलाने लगी। सातों की आंखों में देखा जिनमें पोशीदा से शिकवा था। उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया था, ना उम्र भर किसी फेल को जिताया था। फिर भी अब्बा की बूढ़ी आंखों ने सब पढ़ लिया। अब्बा, हम तो पराए धन हैं, आपका अपना धन कहाँ है? सातों पास बैठी थी। अब्बा ने सबके सर पर हाथ रखा। उनकी आंखें रोने लगी। देखा अब्बा, लड़कियां धोखा नहीं देती, हमेशा लड़के धोखा दे जाते हैं। बुलबुल हमेशा उड़ जाते हैं, बतख घर में रह जाती है। अब्बा फूट फूट कर रो पड़े। मुझे ओल्ड एज होम में डाल दो। वो सातों बेटियों से निगाहें चुराते लरजते होंठों से बोले। आम के जर्द पत्ते आंगन में आ गिरे। सातों कांप उठी। नहीं बाबा, वो बेटे होते हैं जो वालदैन को ओल्ड एज होम में फेंक आते हैं। बेटियां कभी ऐसा नहीं करती। अगर वालदैन को अपने पास रखने का हक हवा की बेटियों को दिया जाता तो दुनिया में कोई भी ओल्ड एज होम नहीं होता। वो नजरें चुरा गए। नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। यूं तो मुझे अपनी मोहब्बत के ज़ीरी पार न करो। सारी जिंदगी रेत का ढेर बन गया। अल्लाह की दी हुई रहमतों की कदर न की। दिल की धड़कन मजीद काम न कर सकी। 7 बतखों की चीखों से मोहल्ला गूंज उठा। आसमान रो रहा था। आम के दरख्त से आंसू टपकने लगे। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सफेद चादर में मलबूस लाश मुस्कुरा रही थी। अगर दुनिया में बेटियां ना होती तो बापों के जनाजे सन्नाटों में उठते और उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाला कोई ना होता। सही कहा किसी ने, हमेशा बुलबुल उड़ जाते हैं, बतख आंगन में रह जाती है।